السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بیوی فاطمہ کی غریبی ہے، کپڑے پر پیبند لگے ہیں اور شادی ہو رہی ہے۔ مدینے میں یہودی لڑکی کی شادی اور بڑے ہی دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی۔ ساری یہودی عورتوں کو بلایا گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کرایا گیا۔ اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا اور جس یہودی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اس سے کہا کہ تم بھی اٹھو اور ہم سب فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، فاطمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی شادی میں آنا، اور جب فاطمہ شادی میں آئے گی ہمارے کپڑے تو خوب چمک دھمک کے رہیں گے اور فاطمہ کے کپڑے پھٹے پرانے اور کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہم فاطمہ کو چھیڑیں گے، کہیں گے جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے، تیرا پورا خاندان غریب ہے، تو ایسے غریب خاندان کو شادی میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح فاطمہ رضی اللہ کو ستانے کا مشورہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ یہودی لڑکیاں اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلی، حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر پہنچی۔ فاطمہ رضی اللہ اپنے گھر میں چکی سے آٹا پیس رہی تھی، اتنے میں ان یہودی لڑکیوں نے آ کر فاطمہ رضی اللہ کا چھوٹا سا جھوپڑا پورا گھیر لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی بہت تعریف کی، کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے، جب باپ بڑا ہے تو بیٹی بھی بڑی ہوگی، تجھے تو شادی میں آنا ہی پڑے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے مت کہو، میں نہیں آ پاؤں گی، میں دعا دیتی ہوں اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ۔ یہودی عورتوں نے بہت زبردستی کی کیونکہ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مذاق اڑانا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ ساری عورتیں چلی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی، کیسے جاؤں، میرے پاس تو کپڑے بھی پھٹے پرانے اور پیبند لگے ہوئے ہیں، ایسے حال میں کیسے شادی میں جا پاؤں گی۔ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ روتے روتے فاطمہ رضی اللہ نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی فاطمہ آپ کے ابا آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تبھی فاطمہ اٹھی اور بولی ابا سے مشورہ کرتی ہوں۔ فاطمہ نے جب دروازہ کھولا تو حیران ہو گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک ایسا کپڑا تھا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی چمک پہلے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ وہ کپڑا دیکھ کر چونک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا، تم تو یہیں ٹھہر گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا ابا معاف کرنا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی یہ کپڑا پہن کر شادی میں چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ ایسا کپڑا آیا کہاں سے ہے جس کی روشنی سے ہمارا جھوپڑا بھی روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کپڑا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ کپڑا اللہ نے دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی تھی کہ کب فاطمہ آئے اور ہم مذاق اڑائے، اچانک ان عورتوں نے دیکھا راستے چمک رہے تھے۔ سب عورتوں نے دیکھا شادی تو اندر ہے، باہر کیا ہے جو سارے راستے چمک رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا فاطمہ آ رہی ہے، ان کے کپڑوں کی وجہ سے یہ زمین چمک رہی ہے۔ جیسے فاطمہ رضی اللہ آگے بڑھی ویسے ہی ان کی چمک اور دھمک اور خوشبو بڑھتی چلی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ آ کر بیٹھ گئی، کوئی بھی عورت بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت دیر بعد کچھ عورتوں نے کہا فاطمہ یہ بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟
کیونکہ یہ کپڑا دنیا کے بازار میں تو مل نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی ہیرے موتی لگوا لو پر ایسے زمین نہیں چمکے گی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، یہ کپڑا میرے ابا لے کر آئے ہیں، میرے ابا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے اور حضرت جبرائیل نے اللہ سے لیا ہے، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ سبھی عورتیں کہنے لگی، فاطمہ اپنے ابا سے پوچھو یہ کپڑا ہمیں بھی مل سکتا ہے کیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں ضرور مل سکتا ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو اللہ تمہیں جنت میں یہ کپڑا ضرور دے گا۔ جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دیں۔ تبھی حضرت فاطمہ نے سبھی عورتوں کو کلمہ پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، عورتوں خوش ہو جاؤ، تم سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔